سیما خال نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ میں اور آپ سوچیں، چلے باقی زندگی کو چھوڑیں، آج ہی کے دن میں ہم نے کتنی بار اپنی موت کو یاد کیا، ہم نے کتنی بار اپنی قبر کو یاد کیا، ہم نے کتنی بار قیامت کے دن کو یاد کیا، ہم نے کوئی عمل کرنے سے پہلے کب یہ سوچا کہ مجھے اس عمل کا جواب دینا ہوگا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جس حقیقت کی بات میں نے آج کرنی ہے وہ ایک ایسا دن ہے جس میں ہم سب نے جواب دہ ہونا ہے۔ اور آج ذرا غور کریں تو ہماری شریعت نے اس دن کی دہرائی کے لیے، اس دن کی یاد بار بار آتی رہے، ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ ہم روزانہ نماز پڑھیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کئی بار دن میں پڑھتے ہیں، اور اس میں ایک آیت پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، بار بار پڑھتے ہیں۔ کبھی سوچا کہ یہ یوم الدین کیا ہے؟ اس دن کیا ہونا ہے؟ اس دن ہم سے کیا سوال ہوں گے؟ وہ کون سی جزا ہوگی؟ وہ کون سا انصاف ہوگا؟ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے میں رب کے کلام میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، ارے جا بجا بار بار قرآن پاک یہ یاد دلاتا ہے کہ دیکھو انسان، بھول نہ جانا وہ ایک دن آنا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ انفطار کی آخری آیتوں میں یوم الدین کی ڈیفینیشن بیان ہو رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وما ادراک ما یوم الدین، اور تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، بڑا بڑا کاروبار، بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑا اسٹیٹس، قیامت کے دن ہاتھ میں کیا ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی، والامر یومئذ للہ، اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہے۔ سورہ انفطار کی اگر شروع کی آیت پڑھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ قیامت کیسے طاری ہوگی تو سورہ انفطار اور سورہ انشقاق ان کی تلاوت کرے، سمجھے، وہ گویا دیکھے گا کہ اس کے سامنے قیامت طاری ہو رہی ہے، وہ منظر دیکھے گا۔ قرآن نے منظر کشی کی ہے، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب تارے جھڑ پڑیں، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہا دیے جائیں، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھرے دی جائیں، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے۔ پھر کیا ارشاد ہوتا ہے، ذرا غور سے سنیے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے۔ جھنجھوڑ رہا ہے ہمیں رب کا کلام، پڑھے تو صحیح، سمجھے تو صحیح، کس کس انداز میں ہمیں یاد دلایا گیا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک سورت کا نام ہی سورہ قیامہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، روز قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں، ہم قادر ہیں کہ اس کے پور ٹھیک بنا دیں۔ ہماری انگلیوں کے پور ایسے ہیں، فنگر پرنٹس جسے کہا جاتا ہے، کروڑوں اربوں لوگ دنیا میں ہیں، کسی ایک کے فنگر پرنٹ دوسرے سے میچ نہیں ہوتے۔ یہ رب ہے، یہ اس کی قدرت کا نظارہ ہے۔ جو ہماری آنکھ کی پتلی ہے، آج دنیا میں آئی ٹیسٹ ایئرپورٹس پر کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری آنکھ کی پتلی ہے، اربوں لوگ دنیا میں بستے ہیں، رب کریم نے سب کی پتلی الگ بنائی ہے، وہ سب کی آنکھ کی پتلی الگ ہے، وہ ایسا قدرت والا رب ہے
پھر میرے پیارے اسلامی بھائیوں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے. یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے قیامت کے دن کب ہوگا. سنو سنو، قرآن کہتا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پھر جس دن آنکھیں چندھیائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند گہے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے. پھر انسان کیا کہے گا؟ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن آدمی کہے گا کدھر بھاگ کر جاؤں، کدھر چھپوں. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اور کئی مقامات پر ہمیں ڈرایا گیا ہے، ہمیں یاد دلایا گیا ہے. سورہ انشقاق پڑھیں، کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اذا السماء انشقت، جب آسمان شق ہو، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم سنے، اور اسے سزاوار یہی ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین دراز کی جائے، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس میں ہے ڈال دے اور خالی ہو جائے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم سنے، اور اسے سزاوار یہی ہے. پھر رب کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس دن کسی اور انداز میں سورہ غاشیہ میں کیا بیان ہوتا ہے؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ، بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی. وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، کام کریں، مشقت جھیلیں. تصلا نارا حامیہ، جائیں بھڑکتی آگ میں. آج دنیا میں چہرہ حسین ہو، چمکتا ہو، لوگ واہ واہ کرے، اس کی تمنا، ارے میری عزت ہو معاشرے میں. قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے ذلیل ہو جائیں گے، جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے. اور سنو سنو، اس دن کچھ خوش نصیب ہوں گے جن کے چہرے چمکتے ہوں گے. قرآن کہتا ہے اسی صورت میں آگے ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے ہی منہ اس دن چین میں ہیں. لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر راضی. فی جنت عالیہ، بلند باغ میں ہیں. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میں کس کس صورت کی بات کروں؟ کہاں کہاں میرے رب نے ہمیں ڈرایا ہے، ہمیں جھنجھوڑا ہے قرآن نے کہ دیکھو ایک دن ہے جس دن جواب دینا ہے. یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ دن ہے جس کا سامنا ہم سب نے کرنا ہے. اسی دن کو ڈے آف ججمنٹ کہا جاتا ہے، اسی دن کو انصاف کا دن کہا جاتا ہے. وہاں بات بنانے کی مجال نہیں ہوگی. دنیا میں امتحان دیتے ہیں، دوبارہ موقع مل جاتا ہے امتحان دینے کا، ایک سال دوبارہ پڑھنا پڑ جاتا ہے. قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن ایک ہی امتحان ہوگا، فیصلہ ہوگا، ڈیسیشن ہوگا، اور طے کر دیا جائے گا کہ کون مجرموں کے ساتھ جائے گا اور کون نیکوکاروں کے ساتھ. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا